بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معظم لا اینڈ پالیٹکس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام عمیر یاسر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب۔ آج ہم گزشتہ روز ہونے والے لاہور میں تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق بات کریں گے کہ کس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پر پہنچے، لیکن جلسہ وہاں پہ ختم ہو چکا تھا۔ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں اور جلسے کا ماحول کیا تھا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا ماحول جو گزشتہ کافی دنوں سے گرم ہے، اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ بٹ صاحب بتائیے گا، کل آپ جلسے میں تھے، کیا کیا ماحول تھا؟ لوگ وہاں پہ نکلے، کتنی تعداد تھی؟ لوگ تو جوک در جوک ہر جانب سے چلے آ رہے تھے، اور ان کی رسائی جلسہ گاہ میں کچھ اس طرح سے تھی جی کہ ان کا اترنا، اگر وہ گاڑیوں میں تھے تو یہ ایک لازمی امر ٹھہرا کہ 6 کلومیٹر پیچھے، 7 کلومیٹر پیچھے انہیں اپنی گاڑی کہیں نہ کہیں پارک کرنی ہوتی تھی، اور وہ پھر گاڑی پارک کر کے لوگ پیدل جو ہے وہ چلے آ رہے تھے۔ جی بہترین ولولہ تھا لوگوں میں، لیکن یہ اس طور ہے کہ یہ جلسہ منعقد ہونا یہ ایک بہت ہی کاوش کا نتیجہ تھا، اور ہوا، اور لوگ پہنچے اور سارے والنٹیئرز پہنچے۔ خیبر پختونخوا کے قافلے نہیں پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے لوگ بھی تھے بٹ صاحب، وہ بھی اتنی زیادہ تعداد میں نہیں نکلے۔ اگر نکل آتے لاہور کے لوگ تو شاید جلسے کا ماحول کچھ اور ہوتا۔ میں چونکہ اس پریکٹیکل پروسیس کا حصہ رہا تھا نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈمنسٹریشن نے یہ چیز ہینڈل اور ٹیکل کیسے کی۔ جی پہلی بات تو یہ کہ جلسے کی اجازت جو ہے وہ ہمیں انتظامیہ نے نہیں دی، بلکہ یہ ممکن ہو پایا تھا ہائی کورٹ ہائی لاہور کورٹ کی کی وجہ وجہ سے۔ سے۔ جی پھر ہائی کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ 5 بجے تک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس امر پہ فیصلہ کر لے۔ 5 بجے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا، 5 سے 9 بج گئے، اور ان 9 بجے تک انہوں نے مشغول رکھا۔ جی اب مجھے بتاؤ کہ ڈی سی لاہور کے پاس یہ اختیار کہاں سے ہے کہ وہ یہ کہے کہ وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا آ کے اس امر پہ معذرت کرے گا کہ اس نے اسلام آباد میں جو تقریر کی تھی وہ غلط تھی، اور اس پہ وہ معافی کا خواستگار ٹھہرے۔ اب یہ ڈی سی کی تو ڈومین نہیں ہے، اس نے جی تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے یہ سب کچھ، لہٰذا وہ 5 بجے لا کے مختلف شرائط، پہلے یہ ٹائم جو تھا 6 سے 9 بجے طے ہوا۔ اب پھر یہ بھی تھا کہ انہوں نے جگہ بھی ایسی دے دی کہ اس جگہ تک پورے جنگل کا سا ماحول تھا۔ جی تحریک انصاف جو تھی وہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہ رہی تھی، ہاں، گراؤنڈ میں، اور لیکن انہوں نے انہوں نے پھر یہ کہہ تبدیل دیا کر کہ دیا۔ جی جلسہ آئندہ وہیں پہ ہر ایک کا ہوا کرے گا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں انگیج کیا۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ فیصلہ وہ خود کر رہے ہیں، اس لیے کہ بات بات پہ جو ہم بات کرتے تھے وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جی ہم پھر آتے ہیں، تو پتہ نہیں کن کن سے انہوں نے بات کرنی تھی۔ اینی وے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی پنجاب کی اس میں آن بورڈ تھیں، ایوری ادر پرسن جو ہے وہ بھی تھے، تو اٹھ کے چلے جانا، ٹائم کو غارت کرنا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو 8:30 9 بجے جو ہے بہرحال پھر انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ جو شرائط ہم آپ کو جی کہہ رہے ہیں ان پہ آپ بیان حلفی دیں۔ بیان حلفی پہ پھر انہوں نے یہ بھی ایگری کر لیا کہ وہ علی امین گنڈا پور کی شرط بھی بے شک ہم نہ لکھیں ایکسیٹرا، لیکن وہ بیان حلفی تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، انہوں نے وہ اجازت نامے میں وہ شرائط لکھ کے کر دیں، اور تاثر یہ دیا جیسے کہ یہ ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم جو ہے اس کے ساتھ یہ طے پایا ہے، ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، لہٰذا ہمیں فوری طور پہ میڈیا پہ اس کی بھی وضاحت کرنی پڑی۔ تو جب 9 بجے آپ آ کے جلسے کی اجازت دے رہے ہیں اور سٹرکٹو سینسوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 6 بجے تک یہ کام ہونا ہے، اب مجھے یہ بتائیے ماس موبلائزیشن کیسے ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود وہاں کی لوکل آرگنائزیشنز کو جو بات پہنچی تو وہ جو ہے جوک در جوک اس میں شامل ہوئے، جہاں تک یہاں سے لوگوں کا نہ پہنچنا ایک لازمی امر تھا۔ ہمیں اس بات پہ وہ گمان تھا کہ جلسہ ایک مرتبہ شروع ہو جائے گا
تو اپنی جسٹیفیکیشن خود ڈاکٹر پیدا صاحب کر یہ لیا. بات تو طے تھی لیکن انہوں نے کہ آ کے جلسہ بجلی ہونا بھی ہے. منقطع کر دی, انہوں نے اندھیرا بھی کر دیا, انہوں نے وہ جو سامان تھا وہ سارا کا سارا وہ بھی اٹھوا دیا, یعنی بلیک آؤٹ کروا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ تو طے تھا نا کہ جلسہ ہونا ہے 21 ستمبر کو کیسے جلسہ. طے تھا؟ یہ پہلے سے طے تھا نہیں تھا کہ 21 طے. ستمبر کو جلسہ ہونا ہے, ہماری اور طرف سے تحریک انصاف نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا, اور اس کے بعد تو لوگ تو تیار ہونا دیکھو چاہیے تھا. پہلی بات یہ تو ہو نا, اجازت نامہ ٹھیک ہے انہیں جیسے بھی ملا, لیکن مل تو گیا, اب لوگ تو پہلے سے تیار ہونے چاہیے تھے. مجھے ایسے سوالوں کی جو ہے نا تک سمجھ میں نہیں آتی. جی جب یہی واضح نہ ہو کہ جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی, ہم تو 14 اگست کو کرنا چاہتے تھے. جی پھر وہاں پہ ٹائم آگے بڑھ گیا, ہم اس کے لیے بھی تیار ہوئے, این اس دن پہ آ کے جو ہے وہ عدلیہ کی وجہ سے 5 بجے تک انہوں نے فیصلہ کرنے کا کہا. تو جب جلسہ کلیئر ہوگا کہ اس نے ہونا ہے تو تب وہ موبلائزیشن شروع ہوگی نا. یہ باقی جو ایگزمپشن ہوتی ہے نا, یہ بیس لیس ہے. آپ سمجھیں اس بات کو, بیس لیس ہے. کھلے عام صحیح طریقہ کار جو ہے, صحیح سہولیات کا مہیا ہونا, ٹرانسپیرنٹ ہونا, وہ ضروری ہوتا ہے. باقی یہ پہلے سے طے تھا, پہلے سے طے نہیں تھا, یقینی طور پہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جلسے ہوں. ہم آگے بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں, اس کی بھی درخواستیں دے رہے ہیں, لیکن بر وقت وہ فیصلے ہونے چاہیے نا. انتظامیہ جو ہے نا وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے اپنی ٹیکنیک اور اپنے اختیار سے کہ اس جو عمل ہے نا اس اچھا یہ کو. بتائیں بٹ صاحب, کتنے لوگ تھے, اور لاہور کے لوگ اتنے زیادہ تعداد میں جتنی توقع کی جا رہی تھی وہ کیوں نہیں آ سکے جلسے میں, کیوں نہیں میں تو نکلے, لوگ نکلے نہیں ہیں لگتا ہے میں اس تو طرح. آپ کو جواب دے چکا. جلسے میں جو لوگ آپ کو نظر آئے وہ لاہور ہی کے تو لوگ تھے, جی اور پھر بے انتہا لوگ جو ہیں وہ رستوں پہ 6 میل آپ نے پہلے انہیں اتارا ہے. وہ سارے وہ تو یہ نہیں, تصور ہی نہیں. وہ تو جلسے کی انتظامیہ کا انتظام تھا کہ وہ جہاں پہ بھی پارکنگ کا بندوبست کریں, آپ جہاں پہ بھی سمجھنا لوگوں نہیں کا چاہ بندوبست رہے, کریں. آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. جی میں کہہ رہا ہوں انتظامیہ کا کوئی انتظام نہیں تھا, جی اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا رضاکارانہ طور پہ ہو رہا تھا. جی جب رضاکارانہ طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام ہوتے ہیں تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوتے ہیں. سو یہ جتنی بھی ہماری طرف سے موبیلٹی تھی وہ اپنی مدد آپ کے تحت تھی. اچھا, علی امین صاحب جو نہیں پہنچے تو اس میں تو انتظامیہ کا قصور نہیں ہے نا. اب علی امین صاحب بھی ہاتھ کر گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ, تو کیا کہہ سکتے ہیں, کہ اگر ایسی جب وہ بات پہنچے ہیں تو جلسہ ختم ہو چکا تھا. ایسی بات تھی, آپ نے وہ شرائط پڑھی ہیں جو اس کی جلسے کے لیے انہوں نے انتظامیہ نے نہیں وہ تو متعین کی تھیں؟ دیکھیں, شرائط کی تو بات ہی نہیں ہے. علی امین صاحب تو اپنے ساتھ بڑی ہیوی مشینری اور یہ پہلی سارا بات, کچھ, اور پچھلے جلسے میں بھی انہوں نے کیا یہ وزیر ممکن اعلیٰ تھا, پنجاب کو بالکل للکار کے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں, کیا یہ تو ممکن اب تھا؟ تو انہیں وقت پہ پہنچنا چاہیے تھا نا. پھر وہی بات چاہیے تھا. او بھائی لوگ آ کے ایک پوائنٹ کب ہوا ہے آپ کو, ایک دعوت میں جب لوگ دعوت دیتے ہیں کہ 3 بجے کا پروگرام ہے, آپ 4:30 بجے تک خود پہنچتے ہیں, لوگوں کی کا طرز عمل یہ رہتا ہے. وہاں پہ تو پورے ایک جگہ پہ جمع ہونا, صوبے سے لوگوں کا اکٹھ ہونا, گاڑیوں کا پہنچنا, پھر وہاں سے موو کرنا, پھر وہاں پہ سیکیورٹی کو بھی دیکھنا, وہاں پہ پولیس کی بات کو بھی سننا, انتظامیہ کو بھی دیکھنا, ان کے دیے گئے اسپیس کے مطابق چلنا بھی, پھر رکاوٹوں کو بھی دور کرنا, پھر کریز کو بھی لے کے آنا, یہ سب کچھ ہوا نا. میں آپ کو تو یہ کہہ رہا ہوں, رکاوٹیں ہٹانے کے لیے تو وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس بڑی ہیوی مشینری تھی, وہ تو رکاوٹیں ہٹا سکتے تھے, تو اس میں ہٹا کوئی ایسی دیا بات نا, نہیں ہٹا تھی. دیا ہٹا دیا. پھر بھی وہ ٹائم پہ نہیں تو پہنچے. ٹائم پہ ممکن ہی نہیں تھا تو جو دیکھیں, چیز. ایک 2018 میں جب نواز شریف صاحب لندن سے آ رہے تھے لاہور ایئرپورٹ, تو شہباز شریف بھی انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے. یہ تو باتیں یہ شاید وہی ریپیٹ ہوئی ہے یہ وہ تاریخ. باتیں بے ہنگم باتیں ہیں. حالانکہ سیدھی شہباز سی شریف صاحب لاہور میں ہی تھے. یہ باتیں بے ہنگم باتیں ہیں. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, ہوتا یہ ہے کہ اتنا بڑا جب پروگرام ہو رہا ہے, انتظامیہ وقت دے گی, پراپر ٹائم دے گی, سیکیورٹی فراہم کرے گی, روٹس متعین کریں گے, ورکرز کو اطلاع دی جائے گی, لوگ پہنچیں گے, ساری ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی, یہ ضروری ہوتی ہیں. جی اور جتنا بیسٹ پاسبل تھا وہ کیا, اور جو فیس سہا, جو باتیں سہنی پڑ گئیں, وہ اس لیے کہ وہ ویسی ہونی تھی. ہمیں اسپیس ہی, بریدنگ پیریڈ اتنا دیا گیا. جی تو مجھے یہ سوچ نہیں, میں تو ایسے تو ہو سکتا تھا نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے یہاں سے بر وقت روانہ ہو جاتے. اب وہ 12 بجے کے بعد جب یہاں سے روانہ ہوں گے اور اپنے کراؤڈ کے میں ساتھ, انہیں لاؤ لشکر کے ساتھ, میں مشینری کے انہیں ساتھ جب وہ جائیں گے بٹ میں صاحب, انہیں تو پھر کم از کم انہیں میں وقت تو لگے گا. میں انہیں یہ بات کروں گا کہ جناب پہلے سے اور بھی متحرک ہو جائیں. جی اس لیے
کہ یہاں پہ انتظامیہ آپ کے لیے سپیس نہیں چھوڑ رہی. میں آپ ہی کے ساتھ کلام کر رہا تھا، جی آپ نے ان کی سپیچ پہ کتنے نکات اٹھائے تھے، جی اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے ان نکات کا اٹھانا تاریخ کا حصہ بن گیا، اور ایسی اس میں جاندار کیفیات تھیں کہ وہ ڈی سی کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہاں پہ آ کے اپالوجی کریں، وہ پھر پہنچا بھی کہ کرتا ہوں میں اپالوجی. تو انہیں پتہ تھا کہ وہ بندہ پہنچ جاتا تو پھر کیا اپالوجی ہونی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. انتظامیہ نے یہ کام کیا، پنجاب کی آنے دیتی، بجلیاں کاٹ دیں، جنریٹرز اٹھا کے لے گئے، اچھا ساز و سامان صاحب، ہلا دیا. یعنی آپ رسائی کے راستے روک دیے. آپ یہ دیکھنے کی بجائے کہ انفورسمنٹ گیپس کدھر ہیں، نہیں ہم فیئر تو پلے بٹ کہاں صاحب ہو رہا ہے، مجھے تو آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی جانب، لیکن اس سے پہلے یہ ہم کہیں گے کہ جب تحریک کے دعوے کیے جاتے ہیں، انقلاب کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو پھر کم از کم رکاوٹیں اور لوگوں کا نکلنا اس میں بہت اتنا زیادہ اس میں اہم نہیں ہوتا. لوگوں ہاں. کا جب نکلنا اہم ہے، جب چاہے رکاوٹیں نو جیسی بھی ہوں. مئی جیسے جب لوگوں کو تحریک ٹریکس پہ ہو، آمادہ کیا جاتا ہے دیکھو اور عمیر، ریڈ دیکھو لائنز پہ عمیر، ان کو قرار عمیر، دیا جاتا ہے، تو پھر وہ عمیر، ریڈ لائنز نہیں رہتی. عمیر، ریڈ لائنز نہیں رہتی. جی 9 مئی بھول گئے ہو، جی جی 9 مئی بھول گئے ہو. جی جی تو لوگوں کو ابھی نکلنا فیض چاہیے. حمید بھی پکڑا گیا. دیکھیں لوگوں کو تو نکلنا اب چاہیے تھا. آپ ہم مجھے تو بتاؤ، آپ کیسی چاہیے، ہم یہ نہیں چاہیے، وہ لوگوں نہیں کو چاہیے، جو ہو رہا لوگوں ہے کو وہ تو نہیں دیکھ نکلنا رہے. چاہیے نا. وہ تو تمام لوگ تو جس طرح کے دعوے وہ کرتے ہیں تو کم دعوے از کم غلط کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنے دعووں پہ انہیں عمل کرنا دعوے چاہیے. غلط کرتے ہیں. چلیں عدلیہ پہ بات کرتے ہیں. بٹ صاحب کیجیے. عدلیہ میں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. میرے خیال میں درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس بات پہ رنجیدہ ہیں کہ عدلیہ کے محاذ پہ اس وقت جو شدت بڑھ رہی ہے، ججز کے اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ معاملات اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. گزشتہ روز قاضی فائزہ صاحب نے بھی ایک رجسٹرار سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی ہے کہ 8 ججز کی جو وضاحت تھی وہ اس کی تفصیلات بتائی جائیں، چیمبر میں سماعت ہوئی یا نہیں ہوئی، کاز لسٹ میں یہ بات کیوں نہیں تھی پہلے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کے دستخط موجود کیوں نہیں ہیں 8 کے 8 ججز کے، اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جو فیصلہ جاری ہوا ہے وہ کس کی اجازت سے جاری ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک واضح طور پہ ایک تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے. تقسیم کیا ہو سکتا ہے، کوئی ٹریپ ہو، اور اس ٹریپ کے حکم نامے پہ بھی انہی کا کوئی حکم ہو موجود. سیدھی سی بات دیکھو، انتظامی سربراہ جو ہیں وہ یہ ہیں، جی اور ان کے انتظام میں وہ ویب سائٹس بھی ہیں، اس کا سسٹم بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے، جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں، جی ان کے ہوتے ہوئے اگر ایسا ہو گیا ہے تو انہیں تو ریزائن کر دینا چاہیے. چیف جب صاحب کو دینا چیف چاہیے. صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور جی کر ہی دینا چاہیے. جی اس لیے کہ وہ بڑا، وہ کہتے تھے نا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں جن کا، دو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. وہ کہتے تھے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، میں اپنے اختیارات جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہوں. جی اب دیکھیں نا، وہ منیب صاحب کا راستہ روکنے کے لیے اور دوسروں کا راستہ روکنے کے لیے وہ نہیں جناب اب آ کے اس عملی میں بھی طور پہ، آرڈیننس لے آئے. عملی طور پہ بٹ صاحب جب دیکھیں یہ عدلیہ ہے، اور عدلیہ پہ بڑی لوگوں کی نظریں ہیں، لوگوں کی امیدیں ہیں، لوگوں کی نظریں تھیں، اور امیدیں لوگوں ہیں. کی نظریں تھیں، جی لوگوں کی امیدیں جی جی تھیں، اسی وجہ سے آخر مقام جب تک پہنچ گئے. آپ نے اختیارات کی بات کوئی کی تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیارات کم کر کے ان کو کمیٹی میں بانٹ دیا، لیکن اب کمیٹی سیاست جب کھیلنے لگے چلو تو پھر ایسے چلو اقدامات جو بس ہیں وہ بات ہی لینے ختم پڑتے ہیں. ہو گئی. اگر کمیٹی بھی عملی طور سیاست پہ کھیل عملی رہی ہے، طور پہ انہوں نے چیف جسٹس چلو کو پہلے بالکل اکٹھے، بالکل ہی روک دیا. چلو پہلے اچھا تھا، ایک آمریت والا چکر تھا. اب کمیٹی سیاست کھیلنے لگ گئی ہے. نئی باتیں، ججز کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا. جی اس لیے اب یہ چیزیں چھوڑیں. وکلا تحریک جو ہے اسی پہ آٹھ اٹھ ججز نے رہی ہے، ہم بات کر رہے آٹھ ہیں. ججز نے جو وضاحت دی تھی الیکشن کمیشن کی درخواست پہ، تو اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ججوں نے چال چل دی ہے، اور یہ ججوں نے چال ناکام بنا دی ہے حکومت. تو چل ہی اور نہیں انہوں نے تھی. تو یہ 8 ججز بھی، تو پھر ججز کب چالیں ایسے تو نہیں چلتے نا بٹ صاحب. دیکھو، یہی تو آپ کہہ رہے ہو، چیلنج چل رہے ہیں نا، جی سیاست کھیل رہی ہے. آپ نے کہا، میں نے جی تو نہیں کہا. جی انہوں نے تو جوڈیشل فیصلے صادر کرنے ہماری ہسٹری میں تو کبھی تو جوڈیشل ہسٹری اب میں یہ نہیں. اس سنیں، جواب سنیں. جی جوڈیشل ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا.
کہ یہاں پہ مائنورٹی ویو میجورٹی ویو کی ججمنٹ آنے سے پہلے ہی ویب سائٹ پہ ڈال دیا گیا، جی ڈکلیئر کر دیا. ایسا نہیں ہوا. جی ایسا نہیں ہوا کہ جس طریقے سے اب ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ غلط ہے. اس میں رول آف لاء کو بہت بڑے چیلنجز ہیں. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہونے جا رہی ہیں وہ اس ملک کے خد و خال کو بدلنے کے لیے آپ ماحول کیا تلاش کر رہی ہیں. فوجیوں پہ تو آپ کیس چلا نہیں سکتے، سویلینز کو اٹھا کے فوجیوں کے حوالے آپ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. بڑے چیلنجز آ گئے جو جی سویلینز کے لیے خطرہ ہے. ان چیلنجز کو سمجھیے. اس میں کون ہے ریئل اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایسا کر رہی ہے؟ پریزیڈنٹ بھی ایسا ابرپٹلی کر رہا ہے امینڈمنٹ کے لیے. اچھا دیکھو، ایک وزیر قانون ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس مسودہ ہی نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے جو لوگ نظر آ رہے ہیں اصل قوتیں ان کے پیچھے اب بیٹھی ہیں. بتائیں بٹ صاحب، وکلا تحریک اب چلے گی؟ چل رہی ہے. ابھی موبلائز تو 19 کو کنونشن ہوا، آنے والی جمعرات کو کیا خد و خال ہوں گے؟ وکلا کی تحریک کا کیا خد کنڈمنیشن و ہے. خال وہ آئیں گے؟ جو گو ترامیم کو روکنا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں ان نہیں، کا وہ موٹو فیئر کیا پلے ہے؟ کو چاہ رہے ہیں. ترامیم کو ریزسٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس پہ اعتراضات اٹھ گئے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہو گئی ہے، جی اور اس کو ڈیبیٹ میں لایا جا رہا ہے. دیکھو اصل چیز ہوتی ہے ڈیبیٹ. جی جب کوئی چیز آ کے موضوع گفتگو بن جائے اور لوگ سوچنا شروع کر دیں، مائنڈ اپلائی کرنا شروع کر دیں، تو قوم بننا شروع کر دیتی ہے. جی. اب قوم پہ زور ہے. آپ اس کو صرف چیف جسٹس کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ پھر باقی ججز کی طرف بھی لے جائیں میں کہ وہ بھی ایک لوگوں میں گفتگو شروع ہو انتظامی چکی ہے. سربراہ ہے نا، جی انتظامی سربراہ ہے نا عدلیہ کا، جی اس لیے ہو رہا ہے. میں قاضی بحیثیت پرسن نہیں، بحیثیت انتظامی سربراہ. وہ جس قسم کی جوریسپروڈنس دکھا رہے ہیں نا، اس نے ہیجان پیدا کر دیا جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. میرے خیال میں بٹ صاحب، نہ صرف آپ صرف قائی صاحب پر یہ نہیں الزام دے سکتے، باقی جو ججز ہیں جو کہ ایک آئین بات بتاؤ باقی ججز کے کنڈکٹ پر بھی ضرور بات عمیر، ہونی ایک بات چاہیے. بتاؤ عمیر، ایک بات بتاؤ عمیر، یہ بتاؤ کہ جی یہ جو خواتین کی نشستوں پہ میجورٹی کا جو فیصلہ ہوا تھا، جی. آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ آئین اور قانون سے ماورا فیصلہ تھا. جنہوں نے نہیں مانگا ریلیف، انہیں ریلیف دیا گیا. تحریک انصاف اس میں پارٹی نہیں تھی. آئین اور قانون کے خلاف یہ فیصلہ تھا. اب اس پہ ریویژن بھی ہونی ہے، اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے، اس کو بھی جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ تمام امور جو ہیں وہ اہم ہیں، قابل فہم ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ بتاؤ کہ یہ جو ووٹ ملے تھے وہ عمران خان کو ملے ہیں یا سنی اتحاد کونسل کو ملے؟ سنی اتحاد کونسل کو ملنے قانون کے عمران، مطابق وہ امیدوار انہوں نے شاباش جوائن کیا ہے. شاباش قانون کے مطابق بٹ صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے سنی اتحاد کونسل کو. شاباش. عمران خان کے نام پہ یا کسی اور پہلی نام پہ ووٹ بات تو ملے ہیں. سنو، پہلی بات تو سنو اور اسے واضح کرو ریکارڈ پہ. جی. سنی اتحاد کونسل سے ان کی ارینجمنٹ اس وقت ہوئی ہے الیکشن کے جب وہ بعد. الیکشن کے بعد آئے. اور جب وہ الیکشن لڑا نا، جی تو سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پہ نہیں لڑا تھا. پہلے جی تو یہ اصلاح کر لو، جی جی بنیاد یہ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، موسٹ پاپولر پارٹی کے وہ امیدوار تھے جی اور ان کو سرٹیفیکیشن نہیں دے رہے تھے. ان کا نشان لیا گیا. قوم نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو رد کیا جی اور ان کے نمائندوں کو منتخب کیا. ریالٹی یہ ہے. جی اب اس ریالٹی کو آپ لبادے میں چھپانا چاہتے ہو، چھپا لو. لیکن یہ بات اس طریقے سے ہے کہ پریویل کون کرے گا. جی اگر پریویل اسی نظام نے کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر قوم اس بات پہ راضی ہوگی کہ ہم نے تاریکی میں رہنا ہے، ہم نے اسی طریقے سے چلنا ہے، تو یقینی طور پہ یہ اسی طریقے سے ہوگا. میں جو بات کرتا ہوں، میں لٹرل رول کی بات کرتا ہوں. آئین کو اس طرح سے پڑھو جیسا کہ وہ لکھا ہوا ہے، جی اور حقائق کو اس طریقے سے دیکھو جیسا کہ وہ ظاہر ہیں. اور حقائق یہ ہیں کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے ان کے لوگوں کو منتخب کیا. یہ عوام کا فیصلہ ہے. جی عوام کے فیصلے کو اگر افراد و ادارے تبدیل کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی وائز آدمی جو ہے نا وہ اسے ٹھیک کہے گا. اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے، ہم پاکستان کے لوگوں نے اس آئین کو اپنایا ہے، اور وہی لوگ جو ہیں منتخب کرتے ہیں. آپ ان کے فیصلوں کو بہت نیوٹرلائز کر شکریہ دو. بٹ صاحب. یہی ہو رہا ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ہماری گفتگو سنی. ناظرین، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ ناصر.